جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہی حالت ہوتی ہے جو نیند کے وقت انسان کی ہوتی ہے۔ جیسے نیند آتی ہے، نیند کا غلبہ، مدہوشی، غنودگی، اسی طرح حالت سکر، وہ نزا کی حالت، وہ بے ہوشی کی حالت طاری ہوتی ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے میں سو رہا ہوں، مجھے نیند آ گئی، بس آنکھیں بند کرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ روح کو فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور سب کچھ بتاتے ہیں پھر اس کو، پھر اس کا عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عالم ایسا عالم ہے، وہ ایسا جہان ہے کہ انسان اس جہان میں تا قیامت رہتا ہے اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے۔ اور وہ حالت ایسی حالت ہے قیامت کے دن جب اٹھے گا، جب زندہ ہوگا تو انسان یہی سمجھے گا کہ میں تو نیند سے اٹھا ہوں، جب مرا تھا تو ایسے ہی مرا ہے جیسے نیند آ گئی، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اسی طرح اٹھے گا کہ اب وہ بیدار ہو گیا۔ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ جب انسان زندہ ہوگا، لوگ زندہ ہوں گے، جب روز محشر کی ہولناکی دیکھ کر کہیں گے اے افسوس، کم بختی ہماری، ہمیں کس نے ہمیں اپنی خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی وعدہ ہے جو دنیا میں تمام رسول نبی اس بات پر زور دیتے آئے، تبلیغ کرتے آئے، آخرت کی تیاری کر لو، دنیا بہت کم ہے، یہ بہت تھوڑی زندگی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم کتنی دیر دنیا میں رہے؟ تو بندے عرض کریں گے یا اللہ ہم تو بالکل تھوڑی دیر، چند لمحے۔ نوح علیہ السلام کتنی لمبی عمر گزاری، 1700 سال تک بھی اقوال ملتے ہیں، 1500 سال کے اقوال بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے نبی کتنی زندگی گزاری، دنیا میں کتنی دیر رہے؟ عرض کی یا رب العالمین دنیا سے میں گزر کر آیا ہوں، رہا نہیں ہوں۔ یہ دنیا کی جو زندگی اتنی قلیل ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور یہ دنیا بنی ہوئی کو آدم علیہ السلام کی وفات کو 6,000 سال سے کچھ زائد ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام کی زندگی شمار کی جائے 960 سال تو 7,000 سال سے زائد کچھ بنتا ہے، تو وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ جب انسان اپنی یہ زندگی عارضی تھوڑی سی، یہ چند لمحات، یہ کچھ دن، کچھ سال، 70-80 سال، 60-70 سال دنیا میں گزار کر جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایسے رخصت ہوتا ہے جیسے اسے نیند آ گئی، بے ہوشی طاری ہوتی ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو پھر اس وقت وہ ایسے ہی سمجھے گا کہ میں تو بیدار ہوا ہوں۔ اور یہ عالم برزخ ایسا عالم ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ واپس دنیا میں دوبارہ زندہ کر دے تو وہ چاہے 1000 سال بعد دوبارہ زندہ ہو تو وہ ایسے ہی اٹھتا ہے کہ میں تو بیدار ہوا ہوں، میں تو تھوڑی دیر سویا ہوں بس۔ یہ عالم برزخ، اس کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک جب آپ سو گئے روح کو قبض کر لیا گیا، 100 سال بعد جب بیدار ہوئے، زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پوچھا اے میرے نبی کتنی دیر ٹھہرے ہو، کتنی دیر سوئے؟ عرض کی یا رب العالمین میں تو تھوڑی دیر سویا ہوں، آدھا دن تقریباً، کچھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے۔ فرمایا اے میرے نبی 100 سال گزر گئے ہیں، تیرا گدھا وہ سواری وہ ہڈیاں ہیں، یہ دیکھو
اور تیرا کھانا یہ دیکھو 100 سال تک محفوظ تر و تازہ ہے۔ یہ ہے میری قدرت۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں پڑے رہے۔ 309 سال بعد جب زندہ ہوئے، وہ تو سو گئے تھے، جب زندہ ہوئے تو ان کے پیچھے اس وقت کی حکومت جو پولیس تھی وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، تلاش کر رہی تھی۔ جب تلاش کر لیا تو بادشاہ وقت نے کہا یہاں اس غار میں ہے تو ان کو یہاں پر ہی دفن کر دو، غار کو بند کر دو، اس طریقے کے ساتھ بند کرو کہ یہاں پر جو اسی غار میں وہ مر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سوئے ہوئوں کو، روحوں کو قبض کر لیا۔ 309 سال بعد جب باہر نکلے، غار کو کھولا بکریاں چرانے والوں نے، اور ڈر کر بھاگ گئے، تو وہ بیدار ہوئے تو واپس ایک آدمی جو ہے وہ کھانا لینے کے لیے آ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اتنا وقت گزر گیا ہے۔ یہ ہے عالم برزخ۔ جب انسان عالم برزخ میں ہے تو اپنے اپنے حالات و واقعات کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے اپنے مراتب کو پاتا ہے۔ تو وہاں پر فاسق و فاجر جو ہیں، جیسے کہ خواب کا عالم ہے، اسی طرح عالم برزخ کا ایک عالم ہے۔ خواب سے تو ہم بیدار ہو جاتے ہیں، ہماری جان چھوٹ جاتی ہے، ہم ایسے ہی ہیں جیسے دوبارہ جو دنیا میں آ گئے۔ اگر ہم دوبارہ نہ آئیں اس دنیا میں، ہم مرے رہیں، نیند جو ہے وہ موت کی مثل ہے۔ اگر پکی نیند ہی سو جائیں، مر جائیں، تو وہ عالم برزخ، وہ عالم خواب، وہ عالم برزخ ہی بن جائے گا۔ تو انسان اپنی مختلف سزاؤں میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ فاطر میں فرمایا ہے، آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، فرمایا چلاتے ہوں گے عالم برزخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم اب نیک اعمال کریں گے۔ اس دنیا کا وقت ان کو یاد ہوگا۔ عالم برزخ کا تعلق ایسا ہے کہ وہ اس دنیا کو نہیں بولیں گے۔ یہ فرق ہے عالم برزخ کا۔ اس دنیا کو وہ جانتے ہیں، لیکن سویا ہوا انسان وہ ایسا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں دنیا میں، لیکن جب مر جاتا ہے تو یہ دنیا اور اس دنیا کو پہچان جاتا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، اللہ اس دنیا میں بھیج دے، میں اب دوبارہ اچھے اعمال کروں گا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا تجھے میں نے عمر نہیں دی تھی اس دنیا میں؟ اس وقت کیوں نہیں نیک بنا، تو اعمال حسنہ کیوں نہیں کیے؟ تمہارے پاس تبلیغ والے، درس سنانے والے، نصیحت کرنے والے بھی آئے تھے۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب تیری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اپنا عذاب چکھو۔